آپ بڑی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ اچھا دیکھیں ایم کیو ایم اس شہر کو کیا اگلا میئر ایم کیو ایم پاکستان سے ہوگا کراچی کا؟ انشاءاللہ تعالی اگلا میئر ایم کیو ایم پاکستان سے ہی ہوگا. بلدیاتی حکومت ایم کیو ایم نے تو اپنے اصول کی خاطر یہ 53 یونین کونسل میں بڑھانے کی خاطر لڑی تھی. آج ایم کیو ایم اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کر رہی ہے جو بلدیات کے حوالے سے آرٹیکل 140A کو کہتی ہے ڈیفائن کرنا, جو ایم کیو ایم نے پورا ایک مسودہ دیا ہوا ہے جس پہ کہ پی ایم ایل این کی کمٹمنٹ ہے, جو کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں ہے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف اس وقت اس کے لیے ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اگر یہ 27ویں ترمیم یا 28ویں ترمیم اس پر آ گئی آرٹیکل 140A جو کہ ایم کیو ایم کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے, تو پھر تو ایم کیو ایم نے صرف اپنے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے, پورے پاکستان کی آبادی کے لیے, پورے پاکستان کی یونین کونسلز کے لیے ایک بہت بڑی جنگ جیتی ہے. تو یہ تو پھر ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوا. اور جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں اس دفعہ بھی لوگ بہت نالاں ہوئے, ناراض ہوئے. لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ایم کیو ایم کن اصولوں پر بائیکاٹ کر رہی ہے. ایم کیو ایم نے جب الیکشن لڑا ہے بلدیات کا, آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم ہمیشہ جیتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایم کیو ایم ہی جیتے گی. ایم کیو ایم کا ہی میئر ہوگا, کراچی کا میئر اور حیدرآباد کا میئر. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بائیکاٹ کی بات کی, آپ نے اصول کی بات کی, لیکن آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ اوپر کے بجائے ڈکلائن ہو رہا تھا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن میں اگر ہم گئے اور تو اگر نتائج وہ نہ ہوئے تو جو آگے چل کے جو ملنا ہے وہ بھی چلا جائے گا, کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر اختلافات کی خبریں تو آج کے دن تک باہر آ رہی ہیں. کیا ایم کیو ایم کے اندر آج کے دن تک اختلاف نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت تو اختلافات کی خبریں بھی نہیں تھی, اس وقت تو مرجر ہوا تھا نیا نیا, اس وقت تو پی ایس پی, ایم کیو ایم, اس وقت اختلافات کی خبریں نہیں تھی, یہ سب اس وقت تو ایک ہوئے تھے, اس وقت تو اسٹرینتھ بڑی تھی. تو کیا یہ بلدیاتی انتخابات میں یہ 6-6, 4-4, 5-5, 6-6 ہزار ووٹ لے کر یہ جو لوگ یو سی کے چیئرمین بنے ہیں, میں جب لڑا تھا میں نے 35,000 ووٹ لیے تھے. اچھا ہاں, ناظمات نمبر 1 سے جب میں لڑا تھا اپنی یونین کونسل سے, تو اس وقت کا ایم کیو ایم کا جو چیئرمین ہوتا تھا وہ 30,000, 35,000, 20,000, 50,000 اس طرح کے ووٹ لیتا تھا. تو اس میں تو یہ پھر لیکن اس میں بوریوں کا الزام بھی تو لگتا تھا نا کہ آپ بوری بھر کے جو ہے ووٹ لاتے ہیں, ٹھپے لگاتے ہیں, وہ الزام بھی تو لگتا تھا نا. بوریاں بھر کے کتنی بوریاں بھر لو گے, 4,000 کو 8,000 کر دو گے. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا, ٹھپے تو لگتے ہوں گے نا. نہیں, آپ نے مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتا ہے آپ کو کتنی رونق نظر آئی سڑکوں پہ؟ ٹھیک ہے, وہ جو رونق عوام نے شاید اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کیا. جب عوام پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی تو پھر ووٹ بھی نہیں پڑے گا. ٹرن آؤٹ ویسا نہیں تھا. ہم ڈیلیور کریں گے. ایم کیو ایم کراچی کو اگر کوئی اون کرتا ہے, صرف ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور جماعت اون نہیں کرتی. ٹھیک ہے, کوئی جماعت اون نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ بینروں والی جماعت نہیں ہے کہ روزانہ ایک ایشو پہ ایک بینر نظر آنا چاہیے, اتنا پیسہ ایم کیو ایم کے پاس نہیں ہے. ایم کیو ایم جو ہے ڈیلیورنس پہ یقین رکھتی ہے, اور ایم کیو ایم ہماری کل میٹنگ ہوئی ہے, کل تمام ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹاؤن کے تمام ذمہ داران سب بیٹھے ہیں. کل سب کو جو ہے فاروق ستار صاحب نے, مصطفیٰ کمال بھائی نے, سب نے جو ہے پوری بریفنگ دی ہے ہاؤ ٹو ڈیلیور. اور مطلب اگر ہم نے سڑک بنانی ہے تو پہلے اس کی سیوریج کی لائنوں کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کمال کا اور فاروق ستار کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے, بالکل, تو انہوں نے گائیڈ کیا ہے سب کو. اچھی بات ہے. چلے چھوڑے لیکن ایک بات بتائیں, نہیں آپ کمپلیٹ کریں, یہ بات کمپلیٹ کریں. بھئی آخری جو ہدایت تھی نا مصطفیٰ بھائی کی, مجھے I don't know whether I should be saying this or not, ان کی یہ ہدایت تھی کہ ٹھیکیدار کو چائے کا کپ خود پلانا ہوگا, اس کے پیسوں سے چائے کا کپ پینا نہیں ہے. یہی بات میں آپ سے پوچھنے والا تھا. یہ کیا معاملہ ہے کہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں یہ ٹھیکیداروں کے سامنے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ وہ وہاں پر جو ہے صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کرتے. تو آپ نے جواب دے دیا میرے خیال سے. ہمیں تو کل جو ہدایت ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ آپ نے اس کے پیسوں سے چائے پینی نہیں ہے, اپنے پیسوں سے چائے پلانی ہے. سیٹلمنٹ نہیں ہونے والی اس بار ٹھیکیداروں سے. کس بات کی سیٹلمنٹ؟ مطلب جو ایک عمومی بات ہوتی ہے. ہماری سیٹلمنٹ ڈیلیورنس ہے. ہماری سیٹلمنٹ وہ اسپیکس ہیں جس اسپیکس پہ سڑک بننی چاہیے. صحیح ہے. ہماری سیٹلمنٹ وہ اسپیکس ہیں جس اسپیکس پہ پانی کی لائن جانی چاہیے. آپ انشور کریں گے یہ بات؟ وی ول لیکن ٹھیکیدار تو بولے گا کہ میں تو اس کو دے کے آیا ہوں, اس کو دے کے آیا ہوں. کیسے مینج کریں گے پھر؟ ہم بہرحال ہم خود اگر ایمانداری سے کام کر رہے ہوں گے نا, ٹھیک ہے, تو پھر 27 کروڑ کا جو میں نے ایم یو سی ٹی ٹیکس کہا تھا یہ ایسے ہی نہیں جمع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے.
पिछले दिनों हमने एक बहुत खुशाइन खबर پیرامڈ सुनी। ہوتا ہے نا, پیرامڈ, पैरामिड اوپر ٹھیک ہے تو نیچے سب ٹھیک ہے, सही है, اوپر خرابی ہے تو نیچے تک خرابی چلی جائے. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ہم نے ایک خوشائند خبر سنی, خالد مقبول صدیقی آپ کے جو چیئرمین ہیں پارٹی کے, وہ وفاقی وزیر تعلیم میں یونیورسٹیز لانے کی انہوں نے خبر سنائی. کراچی میں تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ بڑا فقدان رہا ہے تعلیمی حوالے سے. کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو, اور اس سے کیا آپ بہتری کی امید دیکھ رہے ہیں اسپیشلی کراچی کے نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں یہ تو شروع ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے شاید علم میں نہیں ہے, کراچی میں پچھلے 20 سالوں میں کوئی سرکاری یونیورسٹی نہیں آئی فیڈرل گورنمنٹ کی. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن آ گیا, ٹھیک ہے, اس کی اوپننگ سیرمنی ہوگی. نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی آ گئی جو فیصل آباد کی ہے, صحیح ہے, یہ دوسری آ گئی. تیسرا ابھی جو نیشنل اسکول آف آرٹس ہے وہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے, چوتھا NUCT نیشنل یونیورسٹی آف جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے, یونیورسٹی, صحیح یہ ہے. آ رہی ہے. تقریباً میرے خیال سے خالد بھائی نے اس دن 11 یا 12 یونیورسٹیاں یا شاید اس سے زیادہ وہ انہوں نے اناؤنس کی ہیں, اور وہ اس پہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی وہ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا کی مسلم ممالک کی تمام گرلز اسٹوڈنٹس کی ایک کانفرنس OIC کے انڈر میں 11 تاریخ کو اسلام آباد میں ہے. زبردست. تو وہ دیکھیں ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک گائیڈ لائن بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ہماری طالبات کو اگر کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہوگی, ان کے لیے کہیں بینیفیشیل ہوگا, تو پھر تمام یہ OIC ممالک میں ہم اس بینیفٹس کو اویل کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو خالد بھائی کا بہت اچھا ویژن ہے, از ورکنگ آن دیٹ, جس طریقے سے ہمارے گورنر صاحب کا ویژن ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں میرے خیال سے تاریخ شاید ان لمحات کو نہیں بھلا سکے. آپ گورنر صاحب کے مداح ہیں. میں ان کے گورنر صاحب کے ہر اس ایکٹ کا مداح ہوں جو انہوں نے کیا, اور الحمدللہ اس وقت تک انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے, مطلب یہ 50,000 اسٹوڈنٹس جو ہے نا منہ سے بولنا بہت آسان ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وہ ڈگری وہ بچہ لے لے اور بغیر 1 روپے کی فیس دیے فزیکل نظر آتا ہے, جو اس کو جس کو کہ لیپ ٹاپ بھی ملا ہو, اور جو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں اس کی مثال ملتی. 50,000. تو گورنر صاحب کو کون, یہ ان کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ یہ سارے کام کر رہتے ہیں, وہ سارے کی ساری ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں, سارے جو ہے ایمبیسڈر ان سے خوش ہیں, کونسل جنرل خوش ہیں, صنعت کار خوش ہیں, عام آدمی گورنر ہاؤس تک پہنچ گیا ہے. دیکھیں بالکل عام آدمی گورنر ہاؤس تک پہنچ گیا, مطلب ان کے جو ایونٹس جو ہے نا آپ دیکھتے چلے جائیں, سیکول آف ایونٹس ہوتے ہیں ان کے, وہ سارے جو ہیں وہ پبلک ریلیٹڈ ٹھیک ہے نا, وہ VIPs کے لیے نہیں ہے, VIPs کے لیے نہیں ہے, پبلک ریلیٹڈ ایونٹس ہیں. اور جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نیت, اب اگر ان کی نیت جو ہے وہ سرو کرنا ہے, عوام کی خدمت کرنا ہے, وہ کسی بھی اینگل سے ہو, چاہے وہ راشن دے کر ہو, چاہے وہ جو ہے لوگوں کے مسائل ہوں, لوگوں کو جو ہے لیپ ٹاپس دے کر ہو, موٹر سائیکلیں دے کر ہو, یا پھر جو ہے تعلیم دے کر ہو, تو وہ کام ایڈریس کر رہے ہیں جو کہ پبلک کے لیے جس میں بینیفٹ ہے. تو یہی ان کی سکسیس ہے. جب دیکھیں جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو پھر کوئی بندہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے, نوجوانوں کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو آپ کیا ایسا نیریٹو آپ کے پاس, MQM پاکستان کے پاس کیا نعرہ ہے کہ وہ MQM پاکستان کو بطور سیاسی جماعت جوائن کریں, کیونکہ جب تک سیاسی شعور نوجوانوں میں نہیں آئے گا پاکستان شاید اس طریقے سے ترقی نہیں کرے گا. MQM کے پاس کیا نعرہ ہے آج نوجوانوں کے لیے؟ دیکھیں میں اپنی مثال دوں گا. میں جس وقت میرے خیال سے میرے پاس اس وقت جو ہے میں ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز کا چیئرمین بھی رہ چکا تھا, سائٹ کا چیئرمین بھی رہ چکا تھا, انٹرنیشنل کنسلٹنٹ بھی رہ چکا تھا, ٹیکسٹائل کا دنیا بھر میں کنسلٹنسی کر رہا تھا. میں نے جب محسوس کیا کہ MQM کو میری ضرورت ہے, ٹھیک ہے, مجھ جیسے لوگوں کو, چاہے میرے پاس کسی ایک چیز کا ہنر ہے, تو میں اپنے اس ہنر کو لے کر اس پارٹی کے پاس جاؤں گا جو کراچی کی اونرشپ لیتی ہے. اسی طریقے سے کراچی کے تمام نوجوانوں کو, کراچی کے تمام کاروباری افراد کو یہ اونرشپ MQM کی لینی پڑے گی جو MQM نے لی ہوئی ہے. MQM کے ساتھ اگر میں غلط کر رہا ہوں سپوز, اور مجھ سے بہتر کوئی پرفارم کر سکتا, اسے چاہیے وہ آئے اور مجھے ریپلیس کرے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, کروں گا میں ہی.
یہ اب میری جگہ جو آئے گا جو مجھے ریپلیس کرے گا اس نیت سے کہ میں نے ٹھیک کرنا ہے، اس ایم کیو ایم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، شہر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، تو مجھے ریپلیس کرنے کے لیے جو آئے گا وہ اچھی نیت سے آئے گا، وہ کر کے دکھائے گا. لیکن یہ کام کراچی کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا، کوئی اور پارٹی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، نہ کرے گی کبھی. میں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، ان کو بھی موقع ملا، ان کو بھی جو کام ابھی میں آپ سے کرنے کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کو اس سے ڈبل پیسے ملے ان کے ایم این ایس کو. اچھا، اس سے ڈبل پیسے ملے ان کو. تو ان کی کیا ڈیلیورنس تھی؟ کہاں گئے وہ پیسے؟ وہ جب کسی کے پاس لیڈرشپ کا ویژن ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ گھروں میں جائیں گے نا پیسے، اور کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے.